ایک دن ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی اس ہرن کی نظر نبی پاک علیہ السلام پر پڑی، وہ روتے ہوئے بولا، آ رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج صبح میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلا تھا۔ اسی دوران یہودی آیا اور مجھے پکڑ کر باندھ دیا۔ صبح سے اب تک میں یوں ہی قید ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا۔ وہ مجھے نہ پا کر پریشان ہو گئے ہوں گے، شاید ان کی گلے میں دودھ نہ ملنے کی وجہ سے خشکی ہو گئی ہوگی۔ یا رسول اللہ، میری اب سے درخواست ہے کہ اب میری مدد کریں، مجھے میرے بچوں سے ملنے اور انہیں دودھ پلانے کی اجازت دے دیں۔ ہرن کی درد بھری گزارش سن کر پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا ہے۔ جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، اس لیے اسے باندھا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ ایک ماں ہے؟ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا سکنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے اور انہیں دودھ پلا سکے۔ یہودی نے کہا، میں نے اسے بڑی محنت سے پکڑا ہے، اب تمہاری بات مان کر اسے کیوں چھوڑ دوں؟ حضرت محمد علیہ السلام نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اس ماں ہرن کو ایک دفعہ اپنے بچوں کے پاس جانے دو، وہ انہیں دودھ پلا کر اور مل کر واپس تمہارے پاس آ جائے گی۔ یہودی نے طنز کیا کہ کہا، بندھا ہوا جانور آج تک واپس آیا ہے؟ کیا ایسی کوئی مثال ہے؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی کسی بھی طرح سے ہرن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کر دو، اس کے بدلے تم مجھے باندھ لو۔ اگر یہ واپس نہ آیا تو تم مجھے عمر بھر قید میں رکھ سکتے ہو۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ واپس نہ آیا تو میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید کر لوں گا۔ آخرکار یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور حضرت علیہ السلام کو باندھ دیا گیا۔ جیسے ہی آزاد ہوئے، ہرن تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہودی دل ہی دل میں ہنسنے لگا اور سوچنے لگا، ہرن اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اس آدمی کو میں ہمیشہ کے لیے قید میں رکھوں گا۔ اتنا بڑا بے وقوف میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے جانور کے لیے اس نے اپنی جان لگا دی۔ ہرن تیزی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچا۔ بچوں نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، امی، اب صبح سے کہاں تھیں؟ ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے، دودھ کے بغیر ہمارا گلا خشک ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماں ہرن نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے پیارے بچوں، آج صبح جب میں تمہارے لیے کھانا لینے نکلی تھی تو ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا، وہ مجھے باندھ کر لے گیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، میں نے انہیں تمہاری حالت کے بارے میں بتایا اور مدد کی درخواست کی۔ ہرن نے آگے کہا، نبی کریم علیہ السلام نے میری مدد کے لیے خود کو اس یہودی کے حوالے کر دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں۔ اب مجھے واپس جانا ہوگا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور واپس آؤں گی۔ ماں ہرن نے اپنے بچوں سے کہا، میرے پیارے بچوں، وہ ظالم یہودی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو بند کر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے تم جلدی سے میرا دودھ پی لو، مجھے واپس جانا ہوگا، میں اپنے نبی کو تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب ہرن کے بچوں نے یہ سنا کہ ان کی ماں نبی کریم علیہ السلام کو یہودی کے پاس گروی رکھ کر صرف ان سے ملنے اور دودھ پلانے آئی ہے تو وہ روتے ہوئے بولے، اماں اب کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اس نبی کے ہوتے ہوئے اب کا دودھ، وہ لوگ جو یہودیوں نے قید میں رکھا ہے، ہم تمہارا دودھ نہیں پی سکتے، تم چلو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، ہم اللہ کے نبی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔
اس کے بعد ماں ہرن اپنے بچوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے پاس واپس جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف جب ہرن کے واپس آنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو وہ یہودی طنز کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ بے وقوف انسان کبھی نہیں دیکھا۔ تم نے ایک جنگل کے ہرن کے لیے خود کو میرے ہاتھ گروی رکھ دیا۔ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ وہ ہرن واپس آئے گا؟ قیامت تک وہ ہرن لوٹ کر نہیں آئے گا اور قیامت تک تم میری قید میں رہو گے۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نرمی سے کہا کہ یہودی تھوڑا صبر کرو، وہ ہرن ضرور لوٹے گا، اللہ کی مرضی سے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ یہودی ہنس کر بولا، اے محمد، اپنی ان غیر حقیقی خیالات کو چھوڑ دو، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہرن قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔ کچھ وقت اور گزرا۔ یہودی دل ہی دل میں سوچنے لگا، محمد کو قید کر کے میں اس کے ساتھیوں سے بہت سا مال وصول کروں گا، کیا کبھی کوئی ہرن انسان کی محبت کی وجہ سے واپس آیا؟ کچھ دیر بعد یہودی نے دیکھا کہ نہ صرف ہرن واپس آ رہی ہے بلکہ اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ہرن سے پوچھا، اے ہرن، تم نے اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لیا؟ وعدہ تو یہ تھا کہ تم اکیلی واپس آؤ گی۔ ماں ہرن نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے خود کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں اور تمہیں دودھ اگر میں پلاتی تو میرے بچے روتے ہوئے بولے، امواہ اب کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو قید میں چھوڑ کر آپ کا دودھ پی لیں گے؟ ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بچے بھی میرے ساتھ چل دیے۔ ماں ہرن نے آگے کہا، اگر میری وجہ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے، میں نے جان بوجھ کر انجانے میں آپ کو پریشانی دی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یہودی، دیکھو تمہارا ہرن واپس آ گیا ہے۔ وہ اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ اب تم ان کا جو چاہو۔ اس کے بعد وہ یہودی نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔